بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم تنویر حسین فرام القلم ایجوکیشن اکیڈمی ساہیوال. آج ہم کرکس آف ایجوکیشن کے چیپٹر ایجوکیشن سائیکالوجی کے 135 to 269 کویشچن حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں کویشچن نمبر 135 کی جانب. اوور پروٹیکٹڈ چائلڈ ول ٹینڈ ٹو ڈسپلے اگریشن. اب اوور چائلڈ بچہ کون سا ہوتا ہے؟ کیپ سم ون سیف آل دا ٹائم، جس کو ہم ہمیشہ سیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگریشن دیٹ انوالوز دیٹ فزیکل اٹیک، اگر فزیکل وہ بچہ اٹیک کرتا ہے جس کو اوورٹ اگریشن آ رہا ہے. اوورٹ ہوتا ہے بیرونی طور پر جو نظر آتا ہے. نیکسٹ کویشچن، ڈیلیبریٹ اگریشن اگینسٹ ادرس ٹو obtain ڈیزائرڈ گول. پرو ایکٹیو اگریشن. اب کیا کر رہا ہے بچہ کہ وہ فال ہے، وہ اٹیک کر رہا ہے بیفور دا ادر اٹیک، دوسروں کے بات کرنے سے پہلے خود وہ کر رہا ہے. پرو ایکٹیو ہے وہ بچہ، ڈیلیبریٹ اگریشن کر رہا ہے. اگریشن رسپانس ٹو دا فرسٹریشن. اب کسی فرسٹریشن کے اگینسٹ آ جائے تو ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکٹیو اگریشن آ جائے گی. ایکشن دیٹ ہارمز ادرس، اب دوسرے کے لیے ہارمفل ہے. مورل ٹرانسگریشن آ جائے گی جی. مورل ٹرانسگریشن کیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ مورلی جو ہے وہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ اخلاقیات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ انیکویٹی آ رہی ہے، امورلٹی اس میں آ رہی ہے، ایول اس میں آ رہی ہے بچے میں. نیکسٹ کویشچن، ایکشن دیٹ وائلیٹس کلچرل ایکسپیکٹیشن. اب جو بھی ہمارا کلچر ہم سے ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے اس کے ہم جو ہے اس کی وائلیشن کریں گے تو کیا مطلب ہے؟ کنونشنل ٹرانسگریشن آ جائے گی. لوکل سطح پر، مقامی سطح پر جو بھی ہمارے معاشرے میں ہم سے ایکسپیکٹیشن ہو رہی ہے ہم اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس وائلیشن ہم شو کرتے ہیں تو وہ کنونشنل ٹرانسگریشن آ جائے گی. سینس آف کنسرن آف فیوچر جنریشنز، جنریٹیوٹی. یہ ایرکسن ماڈل کی آ رہی ہے، اس میں اس کا 7واں حصہ جو ہے جنریٹیو اسٹیگنیشن ایرکسن ماڈل کی، جس میں عام طور پر 64 سال تک ایک پہنچ جاتے، 30 سے 64 جاتے. نیکسٹ کویشچن، انٹرپریٹیشن آف سینسری انفارمیشن. پرسیپشن، آور پرسیپشن اباؤٹ آور سیلف کنسیپٹ. میموری دیٹ ہولڈز انفارمیشن ان اوریجنل فارم. سینسری میموری، اوریجنل فارم میں میموری جب اسٹور ہوگی تو سینسری میموری کہلائے گی. میموری دیٹ ہولڈ انفارمیشن اونلی این انسٹنٹ، تھوڑے وقفے کے لیے، سینسری میموری. میموری ہولڈ انفارمیشن فار فیو سیکنڈز، ورکنگ میموری. ورکنگ میموری کا دوسرا نام شارٹ ٹرم میموری ہے، سیم بسیم لفظ استعمال ہوتے ہیں، ورکنگ میموری اور شارٹ ٹرم میموری. میموری انفارمیشن. نیکسٹ 47، information you are focusing on at the moment, working memory. Other name of working memory, short-term memory. Memory holds information in permanent fashion. اب permanent کی بات آ رہی ہے تو long term memory ہے. Memory for meaning, semantic memory. Semantic کا مطلب بھی ہوتا ہے study of the means of the word and the sentence. یعنی کہ کسی بھی لفظ کا اور سینٹینس کا ہم جو میننگ لیں گے اس کو اسٹڈی کریں گے. میننگس کے بارے میں اسٹڈی کرنا سیمینٹنگ کہلاتا ہے. یہ ہماری لینگویج کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں اس میں. 151، ویکننگ آف میموری اوور ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا ہمارے ذہن سے خاتمہ ہو جانا ڈکے کہلاتا ہے. ویکنگ کا ڈکے، ختم ہو جانا. کمبینیشن آف ویژول اینڈ آڈیو میموری، فلیشبل میموری. دونوں میموری جو ہو رہی ہیں کون سی؟ ویژول بھی اور آڈیٹری بھی. فلیشبل میموری عام طور پر لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ماضی کا کوئی واقعہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں آ جائے، کسی چیز کو دیکھ کر شاکنگ لگے، ہمیں سرپرائزنگ سا ایونٹ آ جائے کوئی، تو اس کو بھی فلیشبل میموری کہتے ہیں. آڈیٹری اسٹیمولائی از ہیلڈ ایز میموری. ایکونک میموری. اب جو آڈیٹری کی بات ہو رہی ہے، ایکو کی بات ہے، آواز سے سننے کی بات آ رہی، تو آڈیٹری سے ایکونک یاد کرنا پڑے گا. ویژول اسٹیمولائی از ہیلڈ ایز میموری. اب ویژول کا دیکھنے سے ہے تو آئیکونک آ جائے گا. جب ویژول آئے گا تو آئیکونک آئے گا، جب آڈیٹری آئے گا تو ایکونک آئے گا، ایکو سے. نیکسٹ، میموری پارٹس ٹیمپریریلی ہولڈ سینسری انفارمیشن. سینسری رجسٹر میں ہمارے جو ہے میموری اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس میں وہ اسٹور ہو جاتی ہے. سینسری رجسٹر ویژول انفارمیشن. آئیکونک ویژول کا بات، آئیکونک سینسری رجسٹر. سینسری رجسٹر آڈیٹری انفارمیشن، ایکونک سینسری. جب آڈیٹری کی بات ہوگی تو ایکونک آئے گا، ایکوک میموری آ جائے گی. ڈیوائڈ لارج انفارمیشن ٹو اسمال پیسز فار ایزی میمبرنس. چنکنگ کہتے ہیں کسی حصے کو بہت سارے حصے کے، بڑی حصے کے چھوٹے چھوٹے حصے کر لینا تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. جیسے ہم بڑا ہمارے پاس ایسے ہو،
مضمون ہو تو ہم اس کے تمہید لکھ لیتے ہیں, باڈی اس کا لکھ لیں گے, باڈی کے 3 پارٹ کر لیں گے, ان دا اینڈ جو ہے ہم اس کی کلوزنگ کر لیں گے. اس طرح ہم اس کو چنکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حصے کر رہے ہیں, مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اس کو یاد کر سکیں. انیبلٹی ٹو ٹریول لرننگ انفارمیشن. اب انیبلٹی ہے کیا کہ جو یاد کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا, بچہ نہیں دہرا سکتا. اس میں فارگیٹ کٹنگ کی جو ہے یہ پائی جاتی ہے کہ انیبلٹی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, فارگیٹنگ. ایمنیشیا از ریلیٹڈ ٹو دا میموری لاس. unable to remember that at the age of 3 years or less, infantile amnesia. infantile یعنی کہ بچہ جو 3 سال چھوٹا ہے اس میں infantile amnesia کہیں گے. tiny spaces between neurons, synapses, chemical message in body that sent through synapses. جس طرح نیورون سے ہمارے میسج آ رہے ہوتے ہیں, ہمارا باڈی اس طرح ریئیکشن کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کیمیکل میسج آ رہے ہوتے ہیں, اس کو synapses کہتے ہیں. ڈفرینس ان ability in students at particular age. اب بچے ایک ہی ایج کے ہیں لیکن ان میں ایبلٹی ڈفرینٹ ہے, تو اس کہتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں ہم. اور پائنر ہو آئیڈینٹیفائی انڈیویجول ڈفرینس, وہ فرانسس گالٹن نے اس پر کام کیا ہے, انڈیویجول ڈفرینسز پر. آرگنائز گروپ آف سملر ایکشنز اور تھاٹس. اب اسکیم آئے گا یہ والا کہ سملر ایکشنز اور تھاٹ جو ہیں وہ گروپ اس کو جو ہے آرگنائز کر رہا ہے, تو وہ ایک اسکیم لڑا رہا ہے, ایک اسکیم لے کے چل رہے ہیں وہ. انٹینسو ورک ود ایکسپرٹ ٹو کمپلیٹ کمپلیکس ٹاسک. اب مشکل ٹاسک ہے لیکن وہ اپنے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کی مدد سے, ایکسپرٹس کی مدد سے کام کو سر انجام دے رہا ہے. وہ جو نیا جو امیچور ہے اس کا مطلب ہے وہ اپرینٹسشپ کر رہا ہے. اپرینٹسشپ کا مطلب ہی یہ ہے تجربہ کار لوگوں سے مل کر امیچور کا کام کرنا اپرینٹسشپ کہلاتا ہے, اس سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے ان سے. دا وے ون تھنک اباؤٹ دا انفارمیشن. کوگنیٹو پروسیس ہے, مینٹل پروسیس ہے, تو جو تھنکنگ کا تو کوگنیشن اس کا آنسر ہے, کوگنیٹو پروسیس ہے. ایکسپیرئنس آف شیئرنگ سیم بیڈ فیلنگس آف ادرس. اب اسی طرح کا جس طرح کے ماحول میں کوئی رہ رہا ہے اس طرح کے ماحول میں بندہ فیل کرے, اس ماحول میں رہ کے یا اس طرح کے فیل کر کے, تو ایمپیتھی ہے گا, ہمدردی کا اس میں جذبہ آ رہا ہے. ابیلٹی ٹو فیل واٹ ادر فیل. جیسے دوسرا سوچ رہے ہیں ویسا ہی وہ سوچے, جس ماحول میں وہ گزارا کر رہے ہیں ویسے یہ گزارا کریں, تو اس طرح کی فیلنگ جو ہے ایمپیتھی کہلائے گی, ہمدردی کا جذبہ, ہمدردی اس کا ہے. ڈائیگرام ریپرزینٹ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ آف کنسیپٹ. اب بچے کنسیپٹس کو جو ہے اس کو لے رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کس سے, ڈائیگرام سے, اس کا کنسیپٹ میپنگ کر رہے ہیں وہ. اکرنگ آف 2 اور مور ایونٹس ایٹ سیم ٹائم. 2 واقعات کا ایک اکٹھے ہو جانا تو کنٹیگیوٹی کہلائے گا. یہ ابیلٹی ٹو میک ریشنل ڈیسیجن, کریٹیکل تھنکنگ. تھنکنگ بیکورڈ فرام اینڈ ٹو بگننگ. اب بیکورڈ جانا ریورسیبل تھنکنگ. تھنکنگ ان ورائٹی آف ڈائریکشنز آن اے سنگل آئیڈیا. ایک سنگل آئیڈیا سے بہت سارے نکل رہی ہیں شاخیں, ڈائریکشن آ رہی ہے, تھنکس کر رہے ہیں بہت سارے ویز, ہم سوچ رہے ہیں اس کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ڈائیورجنگ تھنکنگ آ جائے گی. گیٹنگ نالج فرام ویریس ڈائریکشنز فرام کنکلوژن. اب بہت سارے ایکشن سے ایک کنکلوژن, ایک نقطے کی طرف جانا, کنورجنگ تھنکنگ ہے, ہم ایک نقطے کی طرف جا رہے ہیں, کنورجنگ تھنکنگ آ جائے گی. پرسن ہو ڈیمونسٹریٹ بیہیویئر فرام ادرز. دوسروں کے بیہیویئر کو کاپی کر رہا ہے, اس سے سیکھ رہا ہے, اس کا مطلب وہ ماڈل ہے. پرسن, وہ پرسن کیا ہے, وہ ماڈل ہے جس کو ہم دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں, وہ ماڈل ہم نے بنا لیا اپنا. آبزرونگ اینڈ امیٹیٹنگ ادرز بیہیویئر. اب دوسروں کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا, اس کی تقلید کرنا, یہ کہہ لیں وہ ماڈلنگ ہے, اس کو سیم کرنے کی کوشش کرنا, ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیمونسٹریٹڈ ہاؤ ٹو تھنک اینڈ ڈو ایز اے ٹاسک. کوگنیٹو ماڈلنگ یعنی کہ اس کا ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ وہ کیسے کس طرح سوچ رہا تھا کہ اسی طرح انداز میں کام کرنے کو کوگنیشن آ جائے گی, کوگنیٹو ماڈلنگ. انسٹرکشن ون گیوز اٹ سیلف ٹو پرفارم کمپلیکس بیہیویئر. اب خود سے ہی کہتا ہے کمپلیکس بیہیویئر کا اٹ سیلف پرفارم, ون گیوز اٹ سیلف ٹو پرفارم, تو اس کا مطلب ہے وہ سیلف انسٹرکشن آ جائے گی, خود کو انسٹرکشن دے رہا ہے. آبزرونگ اینڈ ریکارڈنگ آن بیہیویئر. یہاں پر بھی آبزرو کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے اپنے بیہیویئر کو, اس کا مطلب ہے سیلف مانیٹرنگ کر رہا ہے, اپنے آپ کو ہی مانیٹر کیا جا رہا ہے وہ. ججنگ آف اون پرفارمنس. اپنے پرفارمنس کو جج کرنا, اس میں کیا فالٹس ہیں, کیا درستی ہے, کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے. پرفارمنس اور بیہیویئر سیلف ایویلیوشن, اس کا ججمنٹ کی بات ایویلیوشن سے آ جائے گی. ڈیزائر فار سوشل سیکورٹی, لو, ریسپیکٹس, نیڈ فار ریلیٹڈنیس. ڈیزائر فار فرینڈلی ریلیشن شپ ود ادرز, نیڈ فار ایفیلیشن. ڈیزائر فار ایکسیپٹینس فرام ادرز,
نیڈس فار اپروول، دوسروں کے ایکسیپٹنس کرنے کی ڈیزائر ہے، اس کا مطلب ہے ہم اپروول دے رہے ہیں، اس کو اپروول کی ضرورت ہے اس میں. آل سورسز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو اسٹوڈنٹس لرننگ، اب تمام سورسز جس سے ہم بچوں کو تدریس کر رہے ہوتے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہم تدریس کر رہے ہیں اس کی تمام کی تمام ذرائع استعمال کر کے. گیونگ انسٹرکشن ایٹ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ ایکسپوزیٹری انسٹرکشن. بگننگ ود کمپلیکس پرابلم ٹو بیسک اسکل، اب بگننگ ود کمپلیکس مشکل سے آسانی کی طرف آ رہے ہیں، اس کا مطلب ٹاپ ڈاؤن انسٹرکشن جا رہی ہے، ہم پہلے مشکل کو پکڑ لیا پھر آسانی کی طرف آ رہے ہیں. بگننگ ود بیسک اسکلس ٹو کمپلیکس، بیسک اسکل سے لے کر ہم مشکل کی طرف جا رہے ہیں، یہ باٹم اپ انسٹرکشن ہے، ہم آسانی سے شروع کر کے آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز آف لیسن انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ لانگ ٹرم آؤٹ کم انسٹرکشن کیا ہے، ڈیزائر جو بھی ہمارے پاس آؤٹ کمز ہیں لے گئے ہم لمبے عرصے تک ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں، وہ انسٹرکشن سوری یہ نیکسٹ کویشچن پڑھ گیا میں 90 کو پڑھ رہے ہیں. ڈیزائرڈ آؤٹ کم آف لیسن، اس کا مطلب انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہمارے تدریسی جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے آؤٹ کم جو ہم چاہتے ہیں لینا وہ لیسن آؤٹ کمز آ جائیں گے. 191 ڈیزائرڈ لانگ ٹرم آؤٹ کم آف انسٹرکشن، وہ انسٹرکشن گول آ جائیں گے جو لانگ ٹرم ہم پڑھ رہے ہیں، وہ انسٹرکشن گول ہیں، لمبے عرصے تک بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس سے جو بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ انسٹرکشن گول ہی ہمارے سیٹ کی ہوتے ہیں، انہی کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے. 192 نالج آنسرز واٹ ٹو ٹیچ، ہم نے کیا پڑھانا ہے، اس کا مطلب ہے کنٹینٹ نالج کی بات کریں، کنٹینٹ کو ہم ڈیسیجن کریں گے کنٹینٹ نالج میں کیا پڑھائیں گے. نالج آنسرز ہاؤ ٹو ٹیچ، کس طرح پڑھانا ہے، اس کا پیڈاگوجیکل نالج ہے، ہم نے میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے، وہ ہاؤ ٹو ٹیچ آ جائے گا. 194 ابلٹی ٹو تھنک اینڈ سالو پرابلمز وداؤٹ ادر ہیلپس، دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی ہی ایبلٹی سے اپنی ہی سوچ سے اپنے ہی طریقے سے کام کرنے کو سیلف ریگولیشن کہلاتے ہیں. مینز آف لوکس لوکیشن، پروموٹنگ وداؤٹ کنسیڈرنگ دا اچیومنٹ، سوشل پروموشن وداؤٹ کنسیڈرنگ دا اچیومنٹ، بغیر اچیومنٹ کے سوچی جانا چلتے رہنا، سوشل پروموشن آ جائے گی. اسٹوڈنٹس ٹیوٹرڈ بائی ادرس اسٹوڈنٹس آف سیم ایج، دوسرے اپنی ایج کے بچوں کو پڑھانا وہ پیئر ٹیوٹرنگ آ گیا، بچے جیسے ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اسٹوڈنٹس آف سیم ایج ٹیک ٹرنس ایز ٹیوٹر اور ٹیوٹی، ایک پڑھا رہا ہے ایک ٹیوٹی ہے ایک ٹیوٹر ہے پڑھانے والا، اس کا مطلب ہے دونوں ہی اب کبھی ٹیوٹر بن جاتا ہے کبھی ٹیوٹی بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ریسیپروکل پیئر ٹیوٹرنگ آ جائے گی، کبھی وہ ٹیچنگ کر رہا ہے کبھی وہ ٹیوٹی بن جاتا ہے کبھی وہ پڑھ رہا ہے، ریسیپروکل پیئر ٹیوٹرنگ. 199 ینگر اسٹوڈنٹس ٹیوٹرڈ بائی اولڈر اسٹوڈنٹ، چھوٹا بچہ بڑے کو پڑھا رہا ہے، اس کا کراس ایج ٹیوٹرنگ آ جائے گی. 9th کلاس بچہ 10th کے بچوں کو پڑھا رہا ہے یا 8th کا بچہ 10th کو پڑھا رہا ہے تو کراس ایج ٹیوٹرنگ آ جائے گا جی. ابلٹی ٹو سکسیڈ ڈسپائٹ مینی رسک فیکٹرز، اب بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کسی کام کرنے میں، اور اس میں ریزیلینس آ جائے گا کہ لچک اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کوئکلی جو ہے ان ڈفرینسز کو اسٹفنس کو وہ جو ہے اس پر کور کر جائے، ان کو اوور کم کر جائے، اس پر قابو پا لیں، تو ریزیلینس کا آ جائے گا، اتنی لچک ہونی چاہیے جی کہتے ہیں. ایجوکیشن دیٹ ٹیچ ویلیو آف کلچرل ڈائیورسٹی ملٹی کلچرل ڈائریکشنز، کلچر کی مختلف چیزوں کو سیکھنا پڑھنا. سوشلی اپرووڈ بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو ون جینڈر سیکس رول بیہیویئر، ون جینڈر سے بات ہے. فیورنگ ون جینڈر اوور دا ادر، اب ایک جینڈر پر جو ہے دوسرے کو فوقیت دینا تو اس کا مطلب جینڈر بائسنس کی طرف جا رہے ہیں، جینڈر بائس آ جائے گا. آرٹ آف ٹیچنگ چلڈرن پیڈاگوجی، یہ پڑھانے کا طریقوں کو ہم بچوں کو پڑھانے کے طریقوں کو کیا کہتے ہیں، پیڈاگوجی کہتے ہیں. آرٹ آف ٹیچنگ ایڈلٹس، اگر ہم بڑوں کو پڑھا رہے ہیں تو اینڈراگوجی آ جائے گا. اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس سائیکالوجی. اسٹڈی آف ہاؤ اسٹوڈنٹس لرن اینڈ ڈیولپ، کس طرح بچے پڑھتے ہیں کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایجوکیشن سائیکالوجی کا ایک مین سبجیکٹ یہی ہے. ڈس آرڈر ان وچ اسٹوڈنٹس ہیز ڈیفیکلٹی لرننگ ڈسیبلٹیز. ریڈنگ ڈس آرڈر از کالڈ ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا یوزلی ہے پرابلم ان ریڈنگ میں، رائٹنگ میں، اسپیلنگ میں، اس میں اگر مشکل آ رہی بچے کو یاد کرنے میں تو اس کا مطلب ہے وہ ڈس آرڈر ہے، اس میں آرڈرلی نہیں ہے تو ڈسلیکسیا کہتے ہیں اس کو. پرابلم آف کوگنیشن اینڈ اڈیپٹیو بیہیویئر مینٹل ریٹارڈیشن، ظاہر ہے کوگنیشن کی بات ہے ایڈیپشن کی بات ہے تو مینٹل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. کرنٹلی مینٹل ریٹارڈیشن از کالڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. ریلیٹنگ کرنٹ انفارمیشن ود پریویس لرنڈ، پہلی معلومات سے اگلی معلومات سے ہم ربط قائم کرنے کو انالوجی کہتے ہیں. تھنکنگ آف آل پاسبل سولوشنز ٹو اے پرابلم، ایک پرابلم کی بہت ساری سولوشنز ہو سکتی ہیں، سب کے بارے میں سوچنا برین اسٹارمنگ کہلاتا ہے.
اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو دا پرابلم. ایک اسٹیپ آہستہ آہستہ، یعنی کہ ہم پہلے مسئلے کو دیکھیں کیا ہے، پھر اس کا پہلا اسٹیپ دیکھیں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں اس کو حل کرنے کی، پھر حل کی طرف جائیں. اس کا مطلب ہے الگوریدم کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کو کام کو الگوریدم کہتے ہیں. جس طرح وہ میتھ میں بھی ہمارے الگوریدم ہیں، اس کو مسائل کو حل کرنا. میرلی کاپنگ بیہیویئر وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ از میننگ ڈائریکٹ ماڈلنگ. اب کسی کو بغیر دیکھے بغیر سمجھے ہی اس کو جو ہے کاپی کرنا شروع کر دینا. بیہیونگ لائک سم ون وداؤٹ، کویشچن تھا ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ میرلی کاپنگ، صرف کاپی کرنا ڈائریکٹ ماڈلنگ آ جائے گا جی. بیہیونگ لائک سم ون از اے بک اور مووی سمبولک ماڈلنگ. کسی کو بک کی طرح یا مووی کی طرح لکھنا پڑھنا سمبولک ماڈلنگ آ جائے گا. انٹیگریٹنگ بیہیویئر آف سیورل ماڈلس ٹو فارم نیو بیہیویئر سینتھسائز ماڈلنگ. اب انٹیگریٹ کر رہے ہیں بہت سارے بیہیویئرس کو. ہم نے 3 اشخاص کو دیکھا، 3 ٹیچر میں پڑھا رہے تھے. بچے میں تینوں ٹیچرز کی جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے بیہیویئر میں سم اپ ہو جائیں گی. وہ اس تینوں سے بیہیویئر کو لے رہا ہے، سیورل ماڈلس کو وہ کاپی کر رہا ہے، وہ سینتھسز کر رہا ہے. سینتھسز ماڈلنگ آ جائے گی جی. انٹرنلائز سیلف ٹاک انٹر اسپیچ. ایکسچینج آف تھاٹس تھرو وربل اینڈ نان وربل مینز. اس کو کیا کہیں گے؟ کمیونیکیشن کہتے ہیں ہم. نیکسٹ کویشچن، سائنس آف ساؤنڈ فونالوجی. فونالوجی کا ایک برانچ ہے لنگوسٹک کی، جس میں ہم جو ہے آرگنائز کرتے ہیں مختلف آوازوں کو، سائنس کو، فونز کو لینگویج کے اندر. فونالوجی از دا برانچ آف لنگوسٹک. اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ دیٹ افیکٹ ورڈ میننگ. اب ورڈ میننگ کا جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے جو افیکٹ کرتا ہے اس کو فونیمز کہتے ہیں. جیسا کہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیپ، ٹیب، ٹیگ، یہ تینوں ٹی سے شروع ہو رہی ہیں لیکن آخر میں پی آ رہا ہے، بی آ رہا ہے، جی آ رہا ہے. تو وہ تینوں کا الگ الگ مطلب ہے، لیکن اس میں ایک جیسے یونٹس ہیں ساؤنڈس کے جو افیکٹ کر رہے ہیں ورڈس کے میننگ کو. ایک جیسی آوازیں نکل رہی ہیں لیکن سب کے میننگ الگ الگ ہیں، تو فونیمز آ جائے گا یہ والا. اسمالسٹ میننگ فل یونٹ ان اے لینگویج مورفیمز. اب مورفیمز کیا ہے؟ جیسا کہ ہم ایک لفظ پڑھ رہے ہیں انبریکیبل. اب اس میں کہتا ہے کہ میننگ فل ہیں اس کے اسمال میننگ فل یونٹس. جیسے ان بریکیبل میں ان اس کا اپنا ایک میننگ ہے، بریک اپنا ایک میننگ ہے، ایبل اس کا اپنا ایک میننگ ہے. لیکن ہم تینوں کو جوڑتے ہیں تو ان بریکیبل ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے. حالانکہ تینوں کے الگ الگ بھی کچھ میننگ فل ورڈس تھے وہ تینوں، تو اس کو کہتے ہیں مورفیمز. اسمالسٹ میننگ فل یونٹس ان اے لینگویج مورفیمز آ جائے گا. 2-4 پراپر ارینجمنٹ آف ورڈس ان سینٹینس. سینٹیکس کہتے ہیں اس کو، ورڈس کی ارینجمنٹ کو. اسٹڈی آف میننگز بیہائنڈ ورڈز سیمینٹکس کہتے ہیں. اسٹڈی آف میننگز بیہائنڈ ورڈ کی جو پیچھے میننگز چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمینٹکس کہتے ہیں. 26 اگر اسٹڈی آف سوشل ایسپیکٹس آف لینگویج یوز پریگمیٹکس. پریگمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آنسر ٹو دا سوشل ایسپیکٹس، اس کا سوشل ایسپیکٹس ان کا آنسر دینا. 2-7 اسپونٹینیس نوائزز آف این فینٹ ڈفرینٹ فرام نیٹو لینگویج. اب مقامی زبان سے ڈفرینٹ آوازیں بچہ جب نکالتا ہے اس کو کوئنگ کہتے ہیں. کوئنگ. یہ 1 سے 6 ماہ تک کا فیز ہوتا ہے بچے کا ڈیولپمنٹ کا، آواز جس سے بچہ ڈیولپ کرتا ہے لینگویج کو، تو وہ کوئنگ کر رہا ہوتا ہے. اسپونٹینیس نوائز آف انفینٹ ریلیٹڈ ٹو دا نیٹو لینگویج. اگر اس کے مقامی جس ماحول میں رہ رہا ہے اس کے مدرس کی، اس کے ماحول میں جو لینگویجز یوز ہو رہی ہیں اس طرح کی آوازیں وہ نکالے گا. جیسے بچہ کہتا ہے بابا، ماما، یہ جو ہے وہ بیبلنگ آئے گی. اور پہلے جو پڑھا ہم نے کوئنگ ہے اس میں بچہ او کی آوازیں، ای کی، آ کی، وہ بغیر اس کا میننگ کچھ نہیں ہوتا، میننگ لیس آوازیں ہوتی ہیں. وہ آوازیں جو ہیں کوئنگ کہلاتی ہیں. اور جیسے بابا، ماما، پاپا، اس طرح کی آوازیں بچے کی جو ہیں اکارڈنگ ٹو ریلیٹڈ ٹو دا ایٹماسفیئر، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، تو وہ نیٹو لینگویجز ہیں. بیبلنگ کہتے ہیں اس کو. یہ بیبلنگ کا جو ہے 6 سے 9 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے. 2-9 اسٹوڈنٹس ان ڈینجر آف فیلنگ ٹو کمپلیٹ بیسک ایجوکیشن. اگر کمپلیٹ نہیں کر رہا ہے تو اس میں ڈینجر ہے، تو کیا ایٹ رسک اسٹوڈنٹ، وہ رسک پر ہے، اس کو خطرہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا. ایکٹ ود آؤٹ تھنکنگ، بغیر سوچے بغیر دیکھے کام کو چل پڑنا، اس کو کہتے ہیں امپلسیوٹی. جیسے بچے جو ہے بغیر دیکھے بھاگ پڑتے ہیں سڑک کو کراس کرنے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اس کا مطلب امپلسیوٹی کی وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں. انیبلٹی ٹو سٹ اسٹل، ہائپر ایکٹیوٹی. سوری جی. نیکسٹ کویشچن 2-32 لینگویج ڈس آرڈر ریگارڈنگ میک آف ساؤنڈ
ایکسپریسو ڈس آرڈر, وہ بچہ آواز کو پورا ایکسپریس نہیں کر پا رہا. لینگویج ڈس آرڈر ریگارڈنگ پروڈیوسنگ آف لینگویج, یہ وہی بات ہے کہ پروڈیوس نہیں کر رہا لینگویج کو, ایکسپریسو ڈس آرڈر. لینگویج ڈس آرڈر ریگارڈنگ انڈرسٹینڈنگ آف لینگویج, اب وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں رہا, اس کا مطلب ریسیپٹیو ڈس آرڈر ہے, وہ ریسیپشن پوری نہیں آ رہی اس کو. ڈفیکلٹی ان پروننسنگ کریکٹ ساؤنڈ, اب اس میں پروننسنگ کا فالٹ ہے, وہ دوسری پوری آواز کو پروننس نہیں کر پا رہا, آرٹیکولیشن نہیں کر رہا ہے, آرٹیکولیشن ڈس آرڈر آ رہی ہے. 236 کی طرف. ڈفیکلٹی ان اسپیکنگ ڈیو ٹو obstruction ان ایئر ان نوز اور تھاٹ, جہاں اس کے نوز میں یا اس کے گلے میں کچھ اس طرح کی پرابلم ہے تو اس کو کہیں وائس ڈس آرڈر ہے. ڈفیکلٹی ان فارمنگ اسموتھ کنیکشن بٹوین ورڈز, فلوئنسی ڈس آرڈر, وہ فلوئنٹلی نہیں بچہ بول رہا, اس میں فلوئنسی ڈس آرڈر ہے. ڈس آرڈر آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ. ڈس آرڈر آف ویژن, تو ویژول امپیئرمنٹ پیئرنگ. 2 to 4. چلڈرن ود IQ لیول 140 اینڈ ابو, گفٹڈ چلڈرن. بریکنگ ٹاسک انٹو کنکریٹ اسمال آبجیکٹیوز, ٹاسک انالیسس. ریلیٹنگ نیو انفارمیشن ٹو پریویسلی لرنڈ مٹیریل سے وہ نئی ریلیٹ کر رہا ہے چیزوں کو, اس کا مطلب الیبوریشن کر رہا ہے, وہ الیبوریٹ کر رہا ہے. نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف سوسائٹی رولز, سوشل کوگنیشن, معاشرے سے وہ سیکھ رہا ہے, معاشرے کے متعلق سیکھ رہا ہے, تو سوشل کوگنیشن ہو رہی ہے. فرسٹ سائیکالوجی لیب ان USA اسٹیبلش بائی, یہ USA میں پہلی سائیکالوجی کی لیب کس نے بنائی تھی؟ جی اسٹینلے ہال نے. یہ امریکہ کی بات ہو رہی تھی. ایجوکیشن مسٹ بی بیسڈ آن چائلڈ نیڈز سیڈ بائی جان ڈیوی. جان ڈیوی نے کہا تھا کہ جس طرح بچے چاہتے ہیں, وہ ظاہر ہے ماڈرن تھا, تو جس طرح بچے چاہتے ہیں اس طرح کا ان کو سکھایا جائے. ٹریٹمنٹ آف مینٹل اینڈ بیہیویئر ڈس آرڈر ود ڈرگز, اب ادویات دے کے بچے کسی مریض کو ٹھیک کرنا, اس میں مینٹل جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا, اس کی بیہیویئر کی ٹریٹمنٹ کرنا, کیمو تھراپی کہلائے گا. کنفائنڈ ٹو ہوم ڈس لائکس گروپس ایکٹیویٹی از انٹروورٹ. انٹروورٹ جو ہیں وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں, تنہا رہنا الگ رہنا پسند کرتے ہیں, اور وہ ڈس لائک کرتے گروپنگ کو, دوستوں کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے, گیدرنگ کو زیادہ پسند نہیں کرتے, شور شرابے کو زیادہ پسند نہیں کریں گے, گھر میں بھی وہ زیادہ شور شرابے کو سائڈ پہ رہنا پسند کریں گے, وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں. اور نیکسٹ کویشچن آ رہا ہے سوشلیبل, آؤٹ گوئنگ, انٹرسٹیڈ ان گروپس ایکٹیویٹیز, وہ جو ہیں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, جو بیرونی یعنی کہ باہر جانا پسند کرتے ہیں, کھیلنا پسند کرتے ہیں, شور شرابے کو, سوشل ہونا, آؤٹ گوئنگ جانا, گروپنگ میں انٹرسٹڈ ہونا, وہ ایکسٹروورٹ بچے ہوتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے 249. میل سیکس سیل سپرم کہلاتا ہے, فیمیل سیکس سیل اوویوم کہلاتا ہے. لائف آف این انڈیویجول اسٹارٹس فرام زائگوٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے انسان کی زندگی. فرینچ سرجن ڈسکورڈ اسپیچ سینٹرڈ ان برین میں جو اسپیچ کا سینٹر ہے وہ پال بروکا کہلاتے ہیں. برین ایریا ریلیٹڈ ٹو دا لینگویج پروڈکشن, بروکا ایریا, وہ بروکا ایریا جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے. آواز کا مطلب جو ہے ساری کمپلیشن وہاں پر ہوتی ہے, جس کو سمجھتے ہیں اور وہاں پر اس کو پروڈکشن کی طرف جا رہتے ہیں آواز کی. برین ایریا ریلیٹڈ ٹو دا لینگویج کمپریہنشن, اب رنک ایریا ہے جہاں اس کی کمپریہنشن کی جاتی ہے برین میں لینگویج کی, جہاں وہ سمجھتا ہے لینگویج کی کیا میننگز ہیں, رنک ایریا ہے وہ. فرسٹ پروفیسر آف سائیکالوجی جیمس میککین USA کے جی. ہو اوپنڈ فرسٹ سائیکالوجی کلینک, لائٹنر وٹمر USA کے ہیں. ایکوائرنگ نالج تھرو سینسز, امپیریسزم, یہ بہت دفعہ کویشچن آ چکا ہے. ڈیولپنگ ونز پوٹینشیل فلی از کالڈ سیلف ایکچولیشن, جب وہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے اس کی پوٹینشیل ڈیولپمنٹ تو سیلف ایکچولیشن کی طرف آتا ہے, آخری اسٹیج آ جاتی ہے اس کی. گائیڈنس ان ایجوکیشن واز اسٹارٹڈ ان 1905, انگلینڈ میں یہ اسٹارٹ ہوئی تھی. فادر آف گائیڈنس فرانک پارسن تھی. لارجسٹ ایریا آف سائیکالوجی امنگ سائیکالوجسٹ, کلینیکل اینڈ کاؤنسلنگ. تھراپی یوزڈ الیکٹریکل شاکس فار شیزوفرینیا, یا شیزوفرینیا کی وجہ سے کسی کو جو الیکٹرک شاکس لگائے جائیں, بجلی کے جھٹکے ہوتے لگاتے ہیں, الیکٹرو کنولسیوز کہتے ہیں اس کو. اسٹڈی آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان بیہیویئر میں ڈفرینسز اور سملیرٹیز کو اسٹڈی کرنا کمپیریٹیو سائیکالوجی کہلائے گا. سیل باڈی آف نیورونز از کالڈ سوما. نیورونز آر میڈ اپ آف ڈینڈرائٹس اور اسوما اینڈ ایگزنز. پارٹس آف نیورونز ریسیو میسج فرام ادرز نیورونز, ڈینڈرائٹس. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے ایک سرکل سا ہوتا ہے, اس میں سے وہ جڑیں سے نکلتی ہیں, اور نیورونز کا ایگزون کا حصہ ہے. جو ہماری 7th 8th کلاس کی جو سائنس ہے اس میں بھی بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.
اگر یہاں تھوڑی سمجھ کم آ رہی ہو تو وہ 8th کلاس کی سائنس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. وہاں ایگزون کا ڈینڈرائٹس کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے کہ برین سے کیسے میسیج لیتے ہیں اور کیسے باہر نکلتے ہیں. وہ جیسے جڑیں نکل رہی ہوتی ہیں اس طرح نکلتی ہیں اور ایک لمبی شیت بنتی ہے جس میں وہ جو ہے ایک چربی سی ہوتی ہے جس کو ہم شیت کلیکٹن شیت کہتے ہیں. اس طرح وہ مختلف چیزیں وہاں سے ہم زیادہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بایولوجی کے کچھ ریلیٹڈ کویشچن یہاں پر آ رہے ہیں. نیورومیٹرز آر primarily associated with synapses. سیل باڈی کیری اینڈ پروسیس انفارمیشن کو کیری کرتے ہیں اور اس کو پروسیس بھی کرتے ہیں انفارمیشن کو. نیورونز کہلاتی ہے. کیمیکل ریلیٹڈ ٹو این ایگزون ٹرمینلز نیورو میٹرز کہلاتے ہیں. تھینک یو جی. ہمارے کویشچن آج مکمل ہوئے. جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.